نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیرنٹنگ 360. اور آج ہم بیسیکلی فوکس کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہماری انگیجڈ پریزنس کیا ہو. یعنی ہم بچوں کے ارد گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہم اپنی مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس وقت جو کرنے کا کام ہے اس سے زیادہ ہم پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. اسی طرح کنیکٹ کرنے کی کیا کیا کوششیں ہونی چاہیے اور بچوں کو ویلیڈیٹ کیسے کیا جائے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. اچھا، پیرنٹنگ جو ہے نا، اس میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کئی دفعہ بچوں کی مٹیریل نیڈز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم بچوں کی فزیکل نیڈز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بچوں کی انٹلیکچوئل نیڈز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لیکن کون سی نیڈز کو ہم مس کر جاتے ہیں؟ ایموشنل. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو اسپریچول کنیکشن ہوتا ہے ہمارا بچوں کے ساتھ، ہم اس کو مس کر جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، جب ہم بچوں کے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم آپس میں بات کرتے ہیں یا کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نا جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اس کے کھانے کا بھی خیال رکھتی ہوں اور اس کو پڑھاتی بھی ہوں، اور اسے پوچھیں اگر اس کی زندگی میں ہم نے کسی چیز کی کمی چھوڑی ہے. اور بہت سے ینگسٹرز سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ نہیں بن پا رہا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ چیلنجز صرف پیرنٹ کے اینڈ پہ ہوں، دونوں طرف ہو سکتے ہیں کہ بچے کو بھی ظاہر نہیں آتا کہ ایموشنل کنیکشن کیسے بنایا جائے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بھی کئی جگہوں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایسا کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں الگ سیٹ آف سکلز چاہیے. فزیکل نیڈز تو اگر آپ آرگنائزڈ ہیں آپ کر لیں گے، اور اسی طرح جو ان کی مٹیریل نیڈز ہیں، پیسے ہیں، وہ بھی پورے کر لیں گے. پھر آپ انٹلیکچوئل نیڈز کے لیے اسکول میں ڈال دیں گے، اکیڈمیز کروا دیں گے، ایکسٹرا ٹیوشنز دے دیں گے، کوچنگ کروا دیں گے، خود بیٹھ کے پڑھا دیں گے. لیکن ایموشنل نیڈز کے لیے کہ کہاں پر بچے کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کہاں پر کوئی فل سٹاپ لگانا ہے، کہاں پر اکنالج کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بچے ہمارے ایموشنلی بلیک میل بھی ہمیں بہت کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ ہمارے اپنے جذبات اندر سے ہمیں بڑے بار بار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی دے دو بچے کو، یہ بھی کر دو بچے کے لیے، بچہ ہی ہے، دنیا میں بچے کیا کچھ کر رہے ہیں، باہر کے لوگوں کا بھی پریشر ہم پہ بہت سا ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم بچوں سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو جو سن رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہماری فیلنگز نہیں شامل ہوتی. ہم اس وقت صرف یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مجھے بچہ مسئلہ بیان کر رہا ہے نا، اس کو فکس کیسے کرنا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے مقابلے میں بچے کو سمجھانا کیا ہے. میں کل ہی ایک مدر سے بات کری تھی، ان کا 15 سال کا بچہ ہے. اب وہ بچے کی کچھ ڈیمانڈس تھیں، کچھ جائز تھیں، کچھ ناجائز تھیں، لیکن وہ جیسی اپنی کوئی بات بتاتا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ میں بچے کو ہی تھوڑا سا اس کے اندر یہ سوچ بیدار کروں کہ اچھا بیٹا، جو تم چاہ رہے ہو اس میں سے کیا پاسبل اور کیا نہیں پاسبل، ذرا تھاٹ انٹلیکچولی سوچو. وہ ایموشنلی بہت سوچ رہا تھا، اور مدر کا حال یہ تھا کہ مدر ہر چیز کی جسٹیفیکیشن دے رہی تھی کہ یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں. تو فائنلی پھر میں نے مدر سے کہا کہ نہیں، آپ بالکل خاموش ہو جائیں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے لیے ہر کام اگر روک رہے ہیں تو کیوں روک رہے ہیں، اگر دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں. یہاں پر مسئلہ ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جذبات ہمیں ایک ڈیفرنٹ پیراڈائم میں لے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. اس سے آپ دیکھیں کہ ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم گلٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم الٹیمیٹلی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو بچے ہم سے چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر فائدہ تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جب بچہ ہم سے کوئی بات کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو ہم اس کی باڈی کو دیکھیں، باڈی لینگویج کیسی ہے. ہم اس کے جو جیسچرز ہیں اس میں اگر کوئی فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، اچھی طرح بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اب جیسے اس بچے نے کوئی بات کی کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پیرنٹس نہیں کرنے دے رہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پیرنٹس کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا آپ نے اپنے پیرنٹس سے پوچھا ہے؟ میں نے پوچھا ہے، میرے پیرنٹس کہتے ہیں بس. میں کہا چلیں ٹھیک ہے، پیرنٹس نے کوئی ریزن نہیں آپ کو دیا
تو آپ مجھے بتا دیں آپ کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہی ہیڈ دا سیم آنسر, آئی ڈونٹ نو, بس میں کرنا چاہ رہا ہوں. بس سے تو ہم نہیں کام کرتے نا, ہم تو کوئی پرپز ہوتا ہے, پرپز فل کام کرتے ہیں. تو آپ کے اگر پیرنٹس کو نہیں پتا یا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان کو پتا ہے تو آپ کو بھی نہیں پتا. تو میں نے اس کو ٹاسک یہ دیا کہ آپ نے اپنے لیے پرپز لے کر آنا ہے, اور اگر آپ کا پرپز ویلڈ ہوگا تو میں آپ کو سکھاؤں گی آپ اپنے پیرنٹس کو کن پوائنٹس پہ اپنی بات پہ کنونس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پرپز ہی نہیں نکالنا آتا تو پھر میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے پرپز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی انرجی کن باتوں میں جا رہی ہے, کیونکہ ہم پھر اسی انرجی کو نا دوسری طرف لے کر جاتے ہیں. وہ جیسے ٹگ آف وار ہوتی ہے نا, بچے ایک طرف رسی کھینچ رہے ہیں, ہم دوسری طرف رسی کھینچ رہے ہیں, دونوں ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اماں ابا ہماری بات نہیں سنتے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے آج کل کے عجیب ہیں اور بچے جو ہیں یہ کام غلط کرتے ہیں. ہم اس سینیریو میں جو ہے وہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایجنڈے کو چینج کر لینا ہے, کیونکہ جب ہم بچوں کے ساتھ انگیج ہونا شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم بھی ان کو اس انگیجمنٹ پہ فورس کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ انگیج کیسے ہوا جائے گا؟ جب آپ انگیج ہوں گے تو بچے آٹومیٹیکلی آپ سے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ بچوں کی وہ ایکٹیویٹیز جو وہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو جوائن کر لیں. ایکچولی ہم نے اپنے ذمے اتنے کام لے لیے ہیں, اتنا کچھ اپنے اوپر لگا لیا ہے. ہم کہتے ہیں اگر میں سارا دن یہی کرتی رہوں تو پھر گھر کے کام کون کرے گا. تو اوور آل ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ بھی کن کاموں کو ہم نے پرائرٹی بنا لیا ہوا ہے, کن کاموں میں ہم بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں, اور وہاں سے ہم نے بچوں کے ساتھ انگیج کس طرح ہونا ہے. کیونکہ بچوں کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے آپ کو ان کی ایموشنل انرجی کو میچ کرنا ہے. فزیکل انرجی کو تو کرنا ہی ہے, لیکن ایموشنل انرجی کو جو ہے وہ میچ کرنا ہے. کیونکہ اگر ایک ریلیشن شپ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم یا تو کنٹرول کو لے کر آتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی کرنا ہے, یا ہم ججمنٹ کو لے کر آتے ہیں, یہ جو تم بول رہے ہو نا یہ تمہارے دوستوں کی وجہ سے ہے, یا وہی بات ہے کہ تمہارے ابا تمہیں یا اور گھر کا کوئی فرد تمہیں لبرٹی دیتا ہے اس لیے تم کر رہے ہو, یا یہ کہ ہم اپنے رشتے کا ان کو بات بات پہ دیتے ہیں کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں ماں کا ادب احترام نہیں کرنا آتا, یا یہ کہ ہم ان کو کوئی ایموشنل فریڈم دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اور ان کو کتنے اوتھینٹک طریقے سے اپنی بات کو بتانے دیتے ہیں. یعنی یہ سارے پیرامیٹرز کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ باتیں اس لیے مشکل لگتی ہیں کہ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم تو تمہیں ایک اشارہ کرتے تھے اور تم سے کام کروا لیتے تھے, اور دیکھو تم لوگ بالکل ٹھیک رہے ہو, اور تم لوگ اپنے بچوں کو ہر کام کرنے دیتے ہو اور بہت زیادہ انہیں اسپیس دیتے ہو, اور یہ بچے جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. اور ہم بھی ایکچولی دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کی بات سنتے تھے, ٹھیک تھے, یہ بچے بات نہیں سن رہے اور ان کے اندر جو ہے مسئلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہم ان کو اسپیس بھی اتنی دے دیتے ہیں. وہ معاملات جس میں ہم کبھی اپنے پیرنٹس کے سامنے ہاں نہ کچھ بول نہیں سکتے تھے, ہمارے بچے کھڑے ہو کر ہم سے کتنے بڑے بڑے اور مشکل سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ 2-3 باتیں سمجھنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہ انوائرمنٹ بڑی سلو تھی, وہ ایزی پیس پہ چل رہی تھی. اس کی وجہ سے اگر ہم ڈسٹرب بھی ہوتے تھے, چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ بچے ہیں, تو وہ ایزی پیس کی وجہ سے سپیس ملتی تھی کہ اپنے جذبات کو خود کول ڈاؤن کر لیا جائے. وہاں پر اتنا کچھ ہوتا تھا کرنے کے لیے, اتنی فزیکل ایکٹیویٹی تھی کہ وہ سارے جذبات بھی بیلنس میں آ جاتے تھے. اب ایک تو ماحول بھی بدل گیا ہے, بہت زیادہ فاسٹ پیس ہو گیا ہے, ہر چیز فاسٹ پیس ہے, اور ہم نے اپنے اوپر ایسے لوڈز لے لیے جو شاید پہلے نہیں ہوتے تھے. پہلے لوگوں کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی, اتنی فاسٹ پیس. اس کی وجہ سے جذبات بھی سب کے نا فاسٹ پیس ہیں. پھر کنیکٹیویٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہر وقت ہمارے پر ایک پیئر پریشر رہتا ہے, فلاں کا بچہ یہ کر رہا ہے, اس کا بچہ یہ کر رہا ہے. پھر ہم نے بہت زیادہ اسپیکرز کو بھی سننا شروع کر دیا ہے. اتنا پریکٹس نہیں کر رہے جتنا ہم سن رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں, اتنے پیسے اس پہ لگا رہے ہیں, لیکن وہ کیا نہیں جا رہا. فرسٹریشنز ہماری اس وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بچے جو ہیں وہ لگاتار دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. ہمارے زمانے میں بچے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے تھے. 24/7 اب بچے کنیکٹڈ ہیں. اچھا, پھر یہ کہ ہم اس جنریشن سے آئے ہیں جہاں پہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں تھی, لیکن کیونکہ ماحول ڈیفرنٹ تھا ہم نے سروائیو کر لیا.
ہمیں بھی نا بچوں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ نہیں ہونا آتا، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن سے وہ اٹیچمنٹ نہیں سیکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے باادب تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ جو ایموشنلی بچوں کو ہگ کرنا، پیار کرنا، ہم تو ادب اداب میں رہتے تھے نا، ایک ڈسٹنس کے ساتھ رہتے تھے. تو اب ہمارے لیے یہ چیلنج اس لیے بڑا ہو چکا ہوا ہے کہ نہ ہمیں ایموشنلی اٹیچ ہونا آتا ہے، ہمارے بھی جذبات بہت زیادہ پریشان کن ہو گئے ہوئے ہیں، اور بچے بھی جو ہیں وہ ایک اور سمت میں جا رہے ہیں، فتنے ہیں وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ایک کرٹیک کی طرح نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں کے مقابلے میں کیسا ہے، یا یہ ایسے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، یا یہ اس طرح سے کیوں نہیں دیکھ رہا. ہم نے اس کو ایز ہی اور شی از ویسے پہلے آبزرو کرنا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے کیسا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب سوچتے ہیں نا کہ اٹیچ ہوں بچوں کے ساتھ، ایموشنلی اویلیبل ہوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو پھر 24 گھنٹے کرنا پڑے گا، ہر وقت بچے کے لیے اویلیبل ہونا پڑے گا. یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. اس کے لیے آپ کو وہ صحیح طریقے جو ہیں وہ آنے چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں ٹپیکلی کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے ہم اس کو فوراً مشورہ دیتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام نہ کرنا. یہ 2-3 بیہیویئرز ہیں ہمارے. مثلا بچے نے آپ سے آ کر اسکول کے بارے میں بات کی اور اس نے کہا کہ آج ٹیچر نے مجھے ڈانٹا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا. کیا کیا تھا؟ اب یہ ججمنٹ ہوگی. کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ سب سے پہلے بات سن لیں پوری، سب سے پہلے پوری بات سن لیں. ابھی میں آپ کو ویلیڈیشن کا طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے بات کرنی ہے، لیکن بات پوری سن لیں آرام سے، وہ کیا کچھ بتانا چاہ رہا ہے. یا جیسے اگر بچہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے 1 آور کے لیے گیم کھیلی ہے اور مجھے 1 آور اور کھیلنی ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دوست تمہیں سکھاتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں جو تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں اور تمہیں پڑھنے نہیں دیتے. دوست بھی تمہارے ایسے ہیں اور تمہیں غلط لائن پہ وہ لگا رہے ہیں. ہم جمپ کر کے کس پہ گئے؟ ان کے دوستوں پہ چلے گئے. یعنی ہم فوراً ایک کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کرتے ہیں جس سے پھر بچہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا جو کہ کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بھئی ہم صرف سن لیں کہ اچھا جی یہ سینیریو ہوا، یہ سچویشن ہوئی. جیسے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو میری بیٹی کا رزلٹ آیا، بس ایوریج سا رزلٹ تھا میٹرک کے ایگزامز کا. اس کی ٹیچر نے اس کو بہت کرٹیسائز کر کے بہت ٹانٹنگ طریقے سے کہا کہ آپ کی مدر نے آپ کا یہ رزلٹ دیکھا ہے. کیونکہ ان کو میرے سے مسئلہ یہ تھا کہ یہ مدر جو ہے یہ نون مدر ہے، اور یہ صرف پڑھائی پہ توجہ کیوں نہیں اتنی دیتی کہ اپنے بچے کو کرش کر دے، وہ اس کی پرسنالٹی کیوں اتنی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ان سو مینی ورڈز وہ مجھے یہی بتاتی تھیں کہ آپ اس کی پڑھائی پہ ذرا اور توجہ دیں. میں کہتی تھی جتنا پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے، میرے لیے کافی ہے. حالانکہ اب آپ دیکھیں آگے جا کر وہ ہائیسٹ جی پی اے بھی لے رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنے پیس پہ گروتھ کا ٹائم مل گیا. انہوں نے اتنے ٹانٹنگ طریقے سے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میری مدر نے دیکھا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو اس نے کہا انہوں نے مجھے شاباش دی اور بس. اس نے کہا آر یو شیور انہوں نے یہ رزلٹ دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں. تو کہتی انہوں نے اتنے ٹانٹنگ طریقے سے ہنس کے کہا کمال ہے. یعنی یہ وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو بچے کو بالکل کرش کرنے والا ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی کا نارم یہ ہے کہ اس وقت بچے کو بیچارے کو ذلیل کر کے رکھ دیا جائے. بچے جو ہیں جب ہم ان کے ساتھ غلط طریقے سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر کیا کرے گا بچہ؟ اوائڈ کرے گا، ہمارے ساتھ انگیج نہیں ہوگا، ہم سے چیزیں چھپائے گا. آپ یہ یاد رکھ لیں کہ بچہ کب چیز چھپاتا ہے؟ خوف کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے. اچھا میں نے اپنے بچوں میں پرسنلی یہ آبزرو کیا ہے، میں نے کئی جگہوں پہ ان کو بہت اوپنلی یہ کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی چیزیں چھپائیں، پھر بھی مشکلات اپنے تک رکھیں اور غلط طریقے سے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور جب بعد میں پتہ تو چل ہی جاتا ہے، جب بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، جبکہ میں نے تو آپ کو بہت سپیس دی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ بھئی آپ مجھ سے کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہو اور وی ول لک فار دا سولوشنز. ان کی جو بات سے مجھے بات سمجھ آئی کہ ان سیڈ طریقے سے جو ان کو ایکسپیکٹیشن بار مل رہی تھی نا، وہ بیچارے اپنی طرف سے اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے میچ نہیں ہو رہی تھی.
اور انہوں نے یہ پرسیو کیا کہ ہم اس کو اپنے اون پہ سیٹل کریں تاکہ ہم اپنے پیرنٹس کو ڈس اپوائنٹ نہ کریں. لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایریاز میں اپنے لیے بڑے مسئلے بھی بنائے. تو پھر میں نے کیا کیا؟ پھر ایک پیرنٹ کو کیا کرنا چاہیے اگر بچہ ایسا بھی کر دے تو تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن کم کر دیں اور ان کو وربلی بھی بتا دیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی، بٹ یہ کہ اگر آپ مجھ سے بات کر لیتے تو ہم اس کو زیادہ بہتر طور پہ ریزالو کر لیتے. پلس اب وہ جو مسئلہ ہے اس میں کیا کریں؟ فل سپورٹ دے کر ہیلپ آؤٹ کریں. ان کو کانفیڈنس دے کر، ان کو شرمندہ کر کے نہیں ہیلپ آؤٹ کریں. ان کو کہیں کہ آئی ایم ہیئر فار یو. یہ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آئی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو. اگر ہم نے اس وقت ان کو پھر ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر چھپکے کیا ہے اور غلط کام کیا اور مجھے نہیں انوالو کیا تو پھر خود بھگتو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بچہ دوبارہ سے ایسے چیلنجز میں جائے گا تاکہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ اوہ ہو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اگر میں شروع میں ہی اپنے پیرنٹ سے بات چیت کر لیتا تو میں اس مسئلے کو زیادہ اچھی طرح ہینڈل کر لیتا. فرض کریں آپ نے اپنے بچے کو کسی ایک ایریے میں سپورٹ دے دی، اسی طرح جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا ہے، اور دوبارہ ایسا ہی کوئی مسئلہ آتا ہے اور پھر آتا ہے اور آپ ہر دفعہ سپورٹ دے رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینی چاہیے. ایک ہوتا ہے ون ٹائم ٹو ٹائم ایشو، ایک ہوتا ہے پیٹرن. یہ آپ ہر ریلیشن شپ میں یاد رکھ لیں. جب پیٹرن بن جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ انیبلنگ کر رہے ہیں، آپ کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو اس کو غلط رویے پہ ڈھیل دے رہا ہے، چھوٹ دے رہا ہے. پیٹرن نہیں ڈیولپ ہونا چاہیے کسی بھی معاملے میں. بچے کا آپ نے ایک دفعہ جھوٹ پکڑا، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی. دوبارہ پکڑا اور بچہ پھر آپ کو کہتا ہے بابا کو نہ بتانا، ابو کو نہ بتانا، اس سے نہ بات کرنا، آئندہ نہیں کروں گا. تو پھر نہیں بیٹا اب مجھے بات کرنی پڑے گی. پھر نہیں چھپانا، پھر نہیں اس کو سپیس دینی، مطلب اس کو ٹونٹ نہیں کرنا، اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کی انسلٹ نہیں کرنی، لیکن اب اس مسئلے کو اس طرح نہیں ڈیل کرنا. جیسے دیکھیں بچے کا اسکول سے کوئی چیلنج آ گیا، ٹیچر نے آپ کو بلایا کہ آپ کے بچے نے یہ غلط کام کیا ہے. آپ بچے کی بھی بات سن لیں، بچہ کہتا ہے نہیں وہ فلاں بچے نے کیا تھا، میں تو یہ نہیں کر رہا تھا، وہ نہیں کر رہا تھا. لڑائی ہوگی نا بچوں کے درمیان میں، اور آپ کے بچے پہ بات آ گئی کہ جی یہ بلی کر رہا تھا. پہلی دفعہ میں ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو سپورٹ کر لیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے بچے کا یہ بیہیویئر نہیں ہو سکتا، یہ تو گھر میں بھی بڑا اچھا رہتا ہے، یہ تو نہیں اس طرح کے کام کرتا، اتنا لڑنے والا نہیں ہے. تو آپ نے اس ٹائم پہ اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لیا، صلح صفائی کروا دی اور اس کو سیٹل کر دیا. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ ایسا ایک اور واقعہ آیا تو، اور کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو پھر سکلز بھی سکھانے شروع کیے کہ جب ایسی ڈیفیکلٹ سچویشن آتی ہے تو آپ نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. کمیونیکیشن سکلز ہیں، باؤنڈری سیٹنگ ہے، نیگوسیشن سکلز ہیں، ریڈ فلیگز اس کو سکھائے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی تمہیں بلی کر رہا ہے، اپنے ساتھ انوالو کر رہا ہے تو مجھے ٹائملی بتانا ہے. اب آپ کے بچے کا پھر ایسا ہی چیلنج آیا، آپ بچے سے پوچھتے بھی رہتے تھے، اسے سکھا بھی رہے تھے، پھر آیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ بچے کو تھوڑے سے کانسیکوینسز بھگتنے دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بچہ اس کو بار بار بلی کر رہا ہے، آپ کا بچہ اتنا اسکلفل نہیں ہے ابھی، لیکن وہ پھر آپ کو بتا کیوں نہیں رہا ٹائملی؟ اس کو پھر تھوڑا سا اپنے اسے کہتے ہیں کانسیکوینسز سے تھوڑی سی سفرنگ میں جا کر سیکھنے دینا ہے. کوئی ہوم ورک ہے یا اسکول آپ بیگ پیک کرتے ہیں بچوں کے لیے، آپ رات کو ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا ٹائم ٹیبل رکھ لو، اپنی پڑھائی کر لو، سب کچھ کر لو. بچے نے لاسٹ منٹ پہ وہ چیزیں ڈھونڈ رہا ہے اور آپ نے ایک دن 2 دن ان کو ڈھونڈ کے دے دی، اب اس کی روٹین بنا لی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ خود ڈھونڈنے دیں. وہ آپ کو کہتا ہے مجھے ڈانٹ پڑے گی کلاس میں تو پڑھنے دیں. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ہے پھر ڈانٹ کھاؤ، بولنا نہیں ہے، وربلی نہیں کہنا اب تمہیں مزہ آئے گا، اب تمہیں پتہ چلے گا. ہم اس طرح کی باتیں بچوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں جو کہ ایموشنلی ان کے لیے ٹرامیٹائزنگ ہوتی ہیں. ہم نے یہ کہنا نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے بیٹا ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو میں ڈھونڈ نہیں سکتی. اسی سے ریلیٹڈ اگر بچہ بدتمیزی کرتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ریپیٹڈلی 2-3 دفعہ ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے پھر ایڈریس کرنا؟ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑوں کو دیکھ کے وہی ریپیٹ کریں تو اس کو کیسے وربلی اور کس طرح؟ 2 دفعہ ہم نے چھوڑ دیا کہ بیٹا معافی مانگ لو، کوئی بات نہیں، ریپیٹڈ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے؟ اگر وہ کہتا ہے اچھا میں آئندہ نہیں کروں گا تو آپ اس کو کہیں کہ تم کمیونیکیشن اسکل سیکھو.
بک خرید لیں, کوئی آن لائن کورسز جوائن کر لیں, آن لائن یوٹیوب پہ آپ کو بہت ویڈیوز ایسی مل جائیں گی, اور اس کو وہ طریقے سکھائیں کہ آپ نے اس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس میں کمیونیکیشن سکلز کا چیلنج ہے. میں اس میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارے ایلڈرز کو بھی نا اپنی عزت کا خود خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کام کرتے ہیں بچوں کے سامنے جو نہیں کرنا چاہیے. مطلب میں اپنے جوان بچوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ کچھ آنٹیز آتی ہیں تو وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی بول دینی ہے, ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر دینا ہے. میں اکثر پیرنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بزرگوں سے ملوانے میں بھی کچھ طریقے خود سکھائیں نا. ہم ہر ایک کے سامنے اپنے بچے کو پوری ڈش میں, پلیٹر میں حاضر کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی قیمہ بوٹی بنائے. ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کو خود انداز آنا چاہیے. اب میں نے اپنے دماغ میں کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں, ملنے والے ہیں, کہ میں نے اپنے بچے کو کس کے سامنے کتنا ایکسپوجر دینا ہے. تو اس لیے میرے بچوں کو الحمدللہ اس طرح کا مسئلہ فی الحال کبھی نہیں آیا کہ ان کو لگے کہ انہیں بدتمیزی کرنی پڑی ہے. میں نے ان کو پہلے سے وارن کیا ہے. مثلاً یہ کہ یہ جو آنٹی انکل آ رہے ہیں نا, یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بولیں گے جو درست نہیں ہوگی, یہ کوئی کمپٹیشن والی بات بولیں گے, اس طرح سے بات کریں گے, کیونکہ یہ نہیں کہ یہ برے ہیں, ان کا سٹائل یہ ہے. کیونکہ دیکھیں آگے بھی زندگی میں جا کر انہیں مختلف کیٹیگریز کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. تو جب میں ان کو یہ بتا دیتی ہوں نا بچوں کو, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر وہ کوئی ایسی بات بولیں, اگنور کرنا, ٹاپک چینج کر دینا اور اس طرح کی بات کرنا. یا میں بیچ میں آ کر میں خود سے ٹاپک چینج کر دیتی ہوں. اگر بچہ میرا کہتا ہے کہ اماں نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئے گی میں کیا بولوں, میں کہتی ہوں اچھا آئی ول ہیلپ یو دیر, مجھے اشارہ کر دینا کہ آپ سے نہیں یہ کنورسیشن ہینڈل ہو رہی. میں کسی بہانے سے ہی بچے کو بھیج دیتی ہوں, بیٹا پانی لے آؤ, بیٹا چائے لے آؤ. اور ان کو میں نے بتایا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر جاؤ گے پھر اندر آنا ہی نہ. تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم جو ہے نا ہم وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بچہ خود ڈیل کرے. میں آپ کو باؤنڈری سیٹنگ سکھاؤں گی کہ آپ نے کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے, لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ اپنے لیے پرابلمز کو بڑھائیں گے. تو اس بندے کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے یا نہیں, جس نے کیا اس کو نہیں کرنا, اپنے بچے کو سکھانا ہوتا ہے. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں سرکل آف کنٹرول اینڈ سرکل آف نو کنٹرول. تو آپ کا کنٹرول اپنے بچے پہ ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو اور آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جو جس کے ساتھ آپ کے بچے کا کانفلکٹ ہوا ہے, اگر آپ اس کو جا کے کہتی ہیں تو انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ دیکھیں خود محتاط طریقے سے کنورسیشن کرنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ بھی. اگر ہم محتاط طریقے سے نہیں کرتے نا تو پھر ہم اپنے مسائل کو بڑھاتے ہیں. ایک بچہ آپ کا اس نے PS4 وہ کھیلتے ہیں, آپ ایک پیٹرن میں بنتا جا رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ 10 منٹس کے لیے وہ کھیل سکتے ہیں, لیکن ایوری ڈے وہ 10 سے 20 یا ایک گھنٹے تک چلا جاتا ہے. تو اس میں جب وہ مطلب وہ جب ٹائم زیادہ ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 10 منٹس کھیلو گے, پھر یہ تو گھنٹے پہ جا رہے ہیں. اب وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی سب کیا کریں. اگر آپ پیچھے سے بند کر لیتے ہیں تو وہ پھر مطلب وہی ول تھرو ٹینٹرم اور تو میں یہ دیکھتی تھی کہ ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے ایوری ڈے. اس میں کیا مسئلہ ہے آپ بتائیں؟ اگر میں زبردستی سے کروں گی تو پھر ریلیشن شپ خراب ہوگا. اس لگے گا کہ میں تو سپورٹیو نہیں ہوں, میں اسے ہیلپ نہیں کرتی ہوں. بات یہ کہ آپ کے رولز کلیئر نہیں ہیں اور آپ کو رولز کو اسٹیبلش نہیں کرانا آتا, آپ کو صحیح طرح سے ہیلدی طریقے سے کانسیکوینسز نہیں دینے آتے. مسئلہ یہ ہے آپ کا یہاں پہ. تو آپ کو وہ طریقہ سیکھنا ہے. پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, پوری سیریز میں ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر چکے, وہی سارے کام آپ کو لے کر آنے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی شارٹ کٹ آنسر نہیں نہ ہوتا. اگر ہم نے ہانڈی بنانی ہے تو ہانڈی مسالہ لا کے ڈالتے ہیں, ہمیں الگ الگ وہ جو ہوتا ہے نا مرچ اور دھنیا اور کتنی وہ ڈالنی مشکل لگتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں وہ بریانی کا مسالہ مل جائے تو بریانی بنا لیں. اگر ہمیں کوئی بتائے کہ جی گھر میں الگ الگ انگریڈینٹس ڈالنے, ہم کہتے ہیں فلاں اتنی محنت کون کرے. تو آپ کو الگ الگ انگریڈینٹس ڈالنے پڑیں گے.